نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم رواه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وقال ألظوا بي يا ذا الجلال والإكرام رواه الترمذي. عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب الله الله ربي لا أشرك به شيئا رواه أبو داود. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر همه فليقل اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وفي قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في مكنون الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي ما قالها عبد قط إلا أذهب الله همه وأبدله به فرجا رواه رزين. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النور الذي دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له
رواہ احمد والترمذی والنسائی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہے۔ پھر انسانوں کے ساتھ مختلف حالات آتے ہیں اور ہر حال کو گزر جانا ہے، کسی حال کو بقا نہیں ہے اس دنیا میں، ہر حال گزر جاتا ہے۔ لہٰذا کبھی خوشی کا حال آتا ہے، اس کو بھی بقا نہیں ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر غم کا حال آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ صحت کا حال آتا ہے، وہ بھی گزر جاتا ہے۔ بیماری کا حال آتا ہے، وہ بھی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مالداری کا زمانہ اور حالت آ جاتی ہے، اس کو بھی فنا ہو جاتا ہے۔ اور غربت کا حال آتا ہے، وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہر حالت یہاں عارضی ہے، کوئی بھی حالت یہاں دائمی نہیں۔ اب کچھ حالتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے مزاج کے عین مطابق ہوتی ہیں، جیسے خوشی کی حالت ہے، صحت کی حالت ہے، مالداری کی حالت ہے۔ یہ انسان کے مزاج کے مطابق ہے، طبیعت کے مطابق ہے، تو انسان سمجھتا ہے یہ میرے لیے اچھی حالت ہے۔ اور کبھی غم کی حالت آ جاتی ہے، بیماری کی حالت آ جاتی ہے، غربت کی حالت، تنگ دستی کی حالت آ جاتی ہے، تو یہ آدمی کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہے، تو آدمی سمجھتا ہے یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو جب یہ حالات آتے ہیں اور کسی بھی حالت کو بقا نہیں ہے، تو انسان ان حالات میں رہ کر کیا صورت اختیار کرے، ان حالات میں اسے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، کیا صورت اختیار کرنی ہے، اس کے بارے میں ہمارا دین رہنمائی دیتا ہے۔ خوشی کی حالت آئے تو کیا کرنا ہے، غمی کی حالت آئے تو کیا کرنا ہے، بیماری کی حالت آئے تو کیا کرنا ہے، صحت کی حالت آئے تو کیا کرنا ہے، مالداری کی حالت آئے تو کیا کرنا ہے، غربت تنگ دستی کی حالت آ جائے تو کیا کرنا ہے۔ ہر حال سے متعلق احکامات موجود ہیں، اور اسی طرح ہر حالت سے متعلق دعائیں ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی۔ طبیعت اور مزاج کے مطابق حال ہو تو کیا دعائیں کرنی ہیں، اور طبیعت اور مزاج کے خلاف حال آ جائے تو کیا دعائیں کرنی۔ بس یہ دعاؤں کے ذریعے مومن اور کافر میں فرق ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی حالت آتی ہے، جو مومن ہوتا ہے وہ اس حالت سے متعلق احکامات سیکھتا ہے، دعائیں سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور کافر وہ اپنی من کی چاہی پہ چلتا ہے۔ پھر عجیب بات ہے کہ بہت سی چیزوں کو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ ذریعہ کامیابی ہے، ذریعہ سکون ہے، ذریعہ سہولت ہے، ذریعہ آسانی ہے، اور بعض اوقات وہی چیزیں اس کے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی ہیں، تباہی اور بربادی کا سامان بن جاتی ہیں۔ مثلا آدمی یوں سمجھتا ہے کہ مالداری ہوگی تو میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اور میں ایک کامیاب زندگی گزار لوں گا، مگر بعض اوقات مال کی کثرت ہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے سنا مالدار آدمی کو اغوا کر گئے، اس کے بیٹوں کو اغوا کر گئے، وہ مال اس کی ہلاکت کا، اس کے لیے پریشانیوں کا ذریعہ بن گیا۔ اخبارات میں ایک تحقیق آئی کہ کون سا ملک سب سے زیادہ اس کے رہنے والے خوشحال ہیں اور خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کا معیار زندگی بہت بلند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایک ملک ایسا ہے، نام ذہن سے نکل گیا، کہ وہ
دنیا میں سب سے زیادہ ترقی پر ہے اور اس کے رہنے والے سب سے زیادہ معیار زندگی کے اعتبار سے بلند ہیں. گویا ان کے پاس بنگلہ بھی ہے، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس بینک بیلنس بھی ہے، اور دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت ان کے پاس موجود ہے. اور سروے کرنے والوں نے ساری دنیا میں سروے کر کے اس ملک کے باشندوں کو معیار زندگی میں سب سے اونچا قرار دے دیا. مگر وہی سروے رپورٹ والے دوسرے زاویے سے بھی سروے کرنے لگے کہ سب سے زیادہ خودکشیاں کون سے ملک میں ہوتی. تو انہوں نے سارے ملکوں کا سروے کیا تو پتہ چلا اسی ملک میں سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں جہاں کا معیار زندگی بہت اونچا ہے، بہت بلند ہے. اسی ملک میں خودکشیاں کثرت سے. بھائی جب مال کی کثرت ہے، ہر ایک کے پاس اس کا اپنا بنگلہ ہے، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اس کے پاس بینک بیلنس ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خودکشی میں بھی سب سے آگے؟ پھر تو وہاں خودکشی کا ریشو سب سے کم ہونا چاہیے. جب معیار زندگی اتنا بلند کر لیا کہ ساری دنیا کے لوگوں سے وہ لوگ آگے بڑھ گئے، مگر خودکشی میں بھی سب سے آگے. گویا معیار زندگی کو تو بہت بلند کر لیا، مگر جس چیز سے دل کو سکون ملتا ہے، جس چیز سے دل کو تسکین ملتی ہے، جس چیز سے دل کو راحت ملتی ہے، وہ حاصل نہ کر سکی. یعنی اسباب راحت تو حاصل کیا، راحت حاصل نہ کر سکے. اسباب سکون تو حاصل کیے، سکون حاصل نہ کر سکے. تو کس کام کی یہ ترقی، کس کام کا یہ اسٹیٹس، اور کس کام کا یہ معیار زندگی جو خودکشی کی طرف لے گیا؟ اب دیکھیے، ایک آدمی بنگلے میں رہتا ہے، ایسی روم میں رہتا ہے، اور بہت مہنگے پلنگ پہ سو رہا ہے، اور بہت مہنگی گاڑی ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے. مگر سکون حاصل کرنے کے لیے وہ ساحل سمندر پہ جاتا ہے، اور ساحل سمندر پہ جا کے اپنی قیمتی گاڑی سے اتر کے سمندر کی ریت پہ بیٹھ کے وہ سکون حاصل کرتا ہے. اس کو وہاں تسکین ملتی ہے. کہتے بھائی تفکرات بہت بڑھ گئے، چلو تھوڑا ریلیکس ہو کر آتے ہیں. ارے بھائی، یہ جو اتنے سارے اسباب تعیش تھے تمہارے پاس، اس سے تم عیش حاصل کرتے، اس سے تسکین حاصل کرتے. کہتے نہیں، اس میں تسکین نہیں ملی، تسکین اس میں ملی، مٹی میں ملی. کیونکہ یہ انسان بنا ہی مٹی سے، تو مٹی میں اس کو سکون ملا. اب آ کے ساری اسباب راحت کو ہٹا کے زمین پہ بیٹھتا ہے، مٹی پہ تصویریں بنواتا ہے، اپنی اونٹ پہ بیٹھتا ہے، لاکھوں روپے کی گاڑی کو چھوڑ کے اونٹ پہ بیٹھتا ہے اور پھر تصویر کھنچواتا ہے، اور اس کو یادگار سمجھتا ہے. کہتا ہے یہ میری یادگار تصویریں دیکھو. اپنی کار میں بیٹھی ہوئی تصویر نہیں دکھاتا لوگوں کو، مگر اونٹ پہ بیٹھ کے تصویر کھنچواتا ہے اور سکون حاصل کرتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ سارے اسباب تعیش میں، اسباب راحت میں، اسباب سہولت میں سہولت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم راحت کا نہ ملے، جب تک اس میں اللہ کا حکم راحت کا نہ آ جائے، سکون کا نہ آ جائے. اب سکون ان چیزوں میں کیسے ملے گا؟ جب اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی، اور اللہ کی مدد اور نصرت اس شریعت پر چلنے میں ہے، اتباع شریعت میں ہے، اتباع سنت میں ہے، دعاؤں کا اہتمام کرنے میں ہے. لہٰذا جب آدمی ایسے حالات میں گر جاتا ہے جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہیں، یعنی پریشانی کی حالت، الجھن کی حالت، تکلیف کی حالت، تفکرات کی حالت،
غموم اور ہموم کی حالت اس میں گھر جاتا ہے، اور ان میں گھر کر وہ شریعت کے احکام کو پورا کرتا ہے، اس حال سے متعلق جو حکم ہے اسے پورا کرتا ہے، اس حال سے متعلق جو دعائیں ہیں اس کا اہتمام کرتا ہے، تو اس غم کی کیفیت میں بھی پھر وہ غم نہیں آتا، اس پریشانیوں میں بھی اس کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حال تھا اس حال سے متعلق اس نے شریعت کے احکام کو پورا کر دیا، اس حال سے متعلق اپنے رب کی منشا کو پہچان کے چل گیا، اپنے رب کی چاہت کے مطابق کام کر گیا، تو اب چاہے اسباب کیسے ہی کیوں نہ ہوں، پریشانی کے ہوں تب بھی اس کو راحت ملے گی، اور راحت کے ہوں تب بھی راحت ملے گی۔ اور جب احکامات شریعت کو پامال کر دے گا تو پھر اسباب راحت، اسباب سہولت، اسباب سکون میں رہتے ہوئے بے سکون ہو جائے گا، اور مشقتوں میں آئے گا، تکلیفوں میں آئے گا، الجھنوں کا شکار ہو جائے گا۔ لہٰذا دیکھ لیجئے، شادی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، مگر شادی والے لوگ کتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں، تفکرات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ارے بھائی خوشی کا موقع ہے، حشاش بشاش رہو، کہتے ہیں نیند نہیں آ رہی، 2 دن سے 3 دن سے نیند اڑے گی۔ بھائی خوشی کا موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا موقع دیا، کہا ہاں بھائی دعا کرو جلدی سے بس یہ شادی نمٹ جائے، پھر سکون سے سوئیں گے، آج کل تو بڑی ٹینشن لگی ہوئی۔ بھائی خوشی کا موقع ہے، ٹینشن کس چیز کی؟ حشاش بشاش ہونا چاہیے، کہتے ہیں نہیں، یہ حشاش بشاش کوئی بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتے؟ تفکرات میں کیوں گھرے ہوتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر انہوں نے احکامات کو پامال کیا ہوتا ہے، لہٰذا ہر وقت ذہن پریشان ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان چکروں میں ایسا الجھا ہوا ہوتا ہے آدمی کہ ان خوشی کے موقعوں پر بھی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کہ اس نے ان خوشی کے موقع پر احکامات کو پامال کیا، اور جو لوگ ان خوشی کے موقع پر احکامات کو پورا کرتے ہیں تو ان کے لیے خوشی خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، تفکرات اور ٹینشنوں میں پڑتے ہی نہیں، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ احکامات کو پورا کر کے چلتے ہیں۔ اور جہاں احکامات کو پامال کیا وہاں پھر آپ دیکھیں، مشاہدہ کر لیں، کتنے لوگ الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ خوشی کا موقع ہے۔ ایسے ہی کوئی غم تکلیف آ جاتی ہے تو جو احکامات کو پامال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ مصیبت اور تکلیف ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا ذریعہ ہوتا ہے، اور زیادہ وہ ٹینشن اوپر لے لیتے ہیں اپنے۔ اور جو لوگ احکامات کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اس حال سے متعلق احکام کو بھی پورا کرتے ہیں، دعاؤں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر سکون پیدا طاری کر دیتے ہیں، لہٰذا ان کو زیادہ الجھن ہوتی، وہ تقدیر پر راضی رہتے۔ میں نے قصہ کئی دفعہ سنایا، حضرت عروۃ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ بہت اونچے درجے کے تابعین میں سے ہیں، ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سی روایات ام المومنین کی وہ حضرت عروۃ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ام المومنین صدیقہ کائنات کی بہن حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں، تو ام المومنین ان کی خالہ ہوئی، تو خالہ سے بڑا تعلق تھا، بہت محبت تھی، تو اونچے درجے کے تابعین میں سے حضرت عروہ۔ اب دیکھو، بہت اونچے درجے کے آدمی ام المومنین کی گود میں پلے، ام المومنین سے علم حاصل کیا، اور پھر بہت بڑے محدث بن گئے، مگر حال آ گیا، ان کو بادشاہ وقت نے اپنے پاس بلایا، عبد الملک ابن مروان
ان کا رشتہ دار ہی تھا، بچپن کے دوست تھے دونوں، عبد الملک ابن مروان اور عروۃ ابن الزبیر۔ تو اب وہ دوست ان کا بادشاہ بن گیا، اپنے پاس بلایا کہ بھئی تم آؤ میرے پاس۔ چلے گئے، دوست بھی تھا، امیر المومنین بھی تھا اس وقت کا، حکم تھا کہ آؤ ملاقات کریں۔ چلے گئے ملنے، مدینہ پاک سے دمشق چلے گئے۔ اب وہاں گئے، شاہی مہمان بنے، دیکھیے کیسا خوشی کا حال ہے، کیسی عزت ہے۔ اب حال بدل رہا ہے، تقدیر کے فیصلے غالب آتے ہیں، مگر اللہ کے نیک بندے غموں میں بھی سکون کی کیفیت میں ہوتے ہیں، وہ غم کو اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے۔ لہٰذا گئے تو اتفاق سے ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا، ایک نوجوان بیٹا۔ وہ شاہی استبل میں گئے، گھوڑوں کا معائنہ فرما رہے تھے۔ ایک گھوڑے نے ایسی تیز لات ان کے نوجوان بیٹے کے پیشانی پہ مار دی، اسی وقت انتقال ہو گیا بیٹے۔ بتائیے کتنا بڑا صدمہ، جوان بیٹا اس طرح آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے جان دے دے، کچھ نہیں کر سکے۔ کتنے بڑے محدث، کتنے بڑے اللہ کے نیک بندے، یہ حال۔ اور ایک پھوڑا نکل آیا پاؤں میں، اور وہ اتنا بڑھ گیا کہ شاہی طبیبوں نے کہہ دیا کہ بھئی ٹانگ کاٹنی پڑے گی، ٹانگ کٹے گی، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ ٹانگ بھی کٹوا دی، ٹانگ کٹ گئی، کتنی بڑی آزمائش۔ چلتے پاؤں، 2 پاؤں سے آئے تھے اور 1 پاؤں کے ساتھ مدینہ پاک واپسی۔ جوان بیٹے کے ساتھ آئے تھے، اب اکیلے واپسی بغیر بیٹے کے۔ کتنا بڑا صدمہ، کتنی بڑی تکلیف، کتنی بڑی اذیت۔ اب لوگ آ رہے ہیں تعزیت کے لیے، عیادت کے لیے، بیٹے کی تعزیت اور پاؤں کٹ گیا، یہ عیادت۔ اب آ کر ہر ایک کو یہ دیکھیے، آج بھی یہ بات سوچتے ہیں تو کتنا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، کتنا عجیب حال ہوا ہوگا۔ مگر دل اہل اللہ کے دیکھیے، اللہ کے نیک بندوں کے کتنے سکون میں ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، جو دعائیں نبی نے تعلیم فرمائی ہیں، تو اس لیے ان دعاؤں کی برکت سے یہ غم پروف ہو جاتے ہیں، یعنی غم ان کے اندر آتا نہیں۔ وہ اللہ کی رضا پہ ایسے راضی رہتے ہیں کہ غم پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگ غم کو اپنے پر مسلط کر لیتے ہیں۔ جب غم کو مسلط کر لیتے ہیں تو ایسے بیمار ہو جاتے ہیں کہ جہاں کم بیمار ہونا تھا زیادہ ہو جاتے ہیں، ایک کی جگہ 2 بیماریاں لگ جاتی ہیں، کیونکہ ہم نے غم کو اپنے اوپر مسلط کر لیا۔ اور یہ لوگ غم پر حاوی ہو جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ سب تقدیر کا لکھا سمجھتے ہیں، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو ایسا مضبوط کر دیتے ہیں کہ یہ ہر کام کو رضا الہی سمجھتے ہیں، اور پھر خوش رہتے ہیں کہ اس میں میرے لیے راحت ہے، میرے لیے خیر ہے۔ لہٰذا جب لوگ آتے عیادت اور تعزیت کے لیے اور کہتے حضرت بڑا افسوس ہوا، آپ کا جوان بیٹا چلا گیا، اور بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا، آپ کی ٹانگ بھی کٹ گئی۔ فرماتے کہ ارے بھائی، یہ دکھ اور رنج کی بات کیا ہے؟ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، 1 ہی تو لیا ہے، 3 تو مجھے واپس رکھے ہوئے میرے پاس۔ یعنی اتنی بڑی مجھے نعمتیں دی ہیں جس میں سے تھوڑی سی لی ہے، 25% لی ہے، 75% تو میرے پاس ہے، تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت، تھوڑی سی واپس لی ہے۔ اور بھائی میرے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں، اس میں سے 1 پاؤں لیا ہے اللہ نے، 3 تو ابھی بھی میرے پاس ہے، تو اس میں مجھے صدمے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے مجھے نعمتیں زیادہ دی ہیں اور لی تھوڑی سی ہیں۔ دیکھیے یہ جو کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے، کب ہوتی ہے؟ وہ ان دعاؤں کی برکت سے ہوتی ہے۔ جب آدمی ان دعاؤں کا پابند ہوتا ہے، جو ہر حال سے متعلق ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایسا مضبوط فرما دیتے ہیں کہ پھر یہ کیفیتیں، یہ غم حاوی نہیں ہوتا ہے، تفکرات حاوی نہیں ہوتے۔ آتے ہیں تفکرات،
غم آتے ہیں مگر حاوی نہیں ہوتے ان دعاؤں کی برکت سے۔ تو یہ فرق ہے مومن اور کافر میں اور اللہ کے نیک بندے میں اور عام مسلمان میں، کہ عام مسلمان بیماریوں، پریشانیوں، تکلیفوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ تو کوئی اس دنیا میں پریشان ہوگا ہی نہیں، یوں سمجھتا ہے۔ اور جب یوں سمجھے گا تو پھر ناشکری ہوگی، حالانکہ یہ سمجھنا تھا کہ مجھ سے زیادہ تو نعمتیں اللہ نے کسی پہ برسائی نہیں ہیں، سب سے زیادہ تو مجھ نالائق پر ہی رحمتیں ہیں اللہ کی، تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو کیا ہوا۔ اور یہ کیفیت دل میں کب پیدا ہوتی ہے؟ یہ ان دعاؤں کی برکت سے ہوتی ہے جو ہمارے نبی نے تعلیم فرمائی۔ یہ دعائیں بہت قیمتی دولت ہیں کہ ان سے ہم اپنے اندر قوت مدافعت پیدا کر سکتے ہیں غموم اور ہموم کے خلاف۔ تو آج جو یہ دعائیں پڑھی گئیں احادیث مبارکہ میں، ان سب کا تعلق تفکرات سے ہے۔ جو آج کون سا گھر ہے جو تفکر سے خالی ہے؟ ایک شخص ہے وہ اس لیے پریشان ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، ایک اس لیے پریشان ہے کہ بیٹی کی شادی ہو گئی ہے مگر وہ وہاں پریشان ہے، اس لیے یہ پریشان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہے مگر بیٹی بیمار ہو گئی ہے، تکلیفوں میں آ گئی، اس لیے پریشان ہے۔ کوئی اس لیے پریشان ہے کہ داماد بیمار ہو گیا ہے، اس لیے تکلیف۔ اب دیکھیے، ایک ہی بیٹی ہے، 4 نوعیتوں سے آدمی پریشان، شادی نہیں ہو رہی تو پریشان، شادی ہو گئی ہے تو پریشان، اور شادی کے بعد بیماری آ گئی ہے تو پریشان، اور یا داماد بیمار ہو گیا تو پریشان۔ کون سا گھر ہے جو پریشانی سے بچا ہوا، تفکرات سے بچا ہوا؟ مالداری ہے تو بھی پریشان، اور جو ہے فقر اور تنگ دستی ہے تو پریشان۔ یہ جو اتنے مالدار لوگ، وزراء، امراء، فوج کے بڑے لوگ، حکومت کے بڑے لوگ، یہ کتنے مالدار ہیں مگر یہ کتنے پریشان ہیں؟ یہ اتنے پریشان ہیں کہ یہ بیچارے اکیلے راحت، آسانی، سہولت سے کہیں جا نہیں سکتے جب تک کہ ان کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ نہ ہو۔ ان کے بچے اکیلے کہیں جا نہیں سکتے۔ بھائی، اتنی سہولت، اتنی آسانی، اس کے باوجود ایسا غم مسلط ہے، ایسی فکر مسلط ہے کہ بچے اکیلے نہیں جا سکتے، خود اکیلے نہیں جا سکتے۔ تو بتائیے کہ یہ مالداری، یہ عزت، یہ اونچا عہدہ، یہ کس کام کا ہے جو ہر وقت آدمی کو پریشانی میں مبتلا رکھے کہ بغیر سیکیورٹی گارڈ کے کہیں جا نہ سکے؟ کتنا بڑا عذاب مسلط ہے، یہ من جانب اللہ ہے۔ اور امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 12 لاکھ مربع میل کے بادشاہ ہیں۔ وہ ملنے آیا قاصد تو ذہن میں یہ تھا کہ نہ معلوم کتنے دربان ہوں گے۔ پوچھا بھئی آپ کے امیر کہاں ہیں؟ فرمایا کہ وہ تو مسجد میں دیکھو، مسجد میں ہوں گے۔ مسجد میں گیا تو نہیں تھے، کہا دیکھو وہ شاید کسی باغ میں ہوں گے۔ گئے تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے، دوپہر کا وقت ہے، وہ لیٹے ہوئے، نہ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے نہ کوئی ہے۔ وہ بھی حکمراں تھے اور آج کے بھی حکمراں ہیں، وہ بھی امراء تھے، آج کے بھی امراء ہیں۔ دیکھیے، ان کو کوئی خوف نہیں تھا کہ بھئی کوئی ہمیں آگے تلوار مار دے گا، کوئی ہماری جان لے لے گا، کوئی ہمیں اغوا کر لے گا، ان کو خوف نہیں تھا۔ اور آج جو عہدے پر چلا جائے اس کی سیکیورٹی بڑھانی پڑتی ہے، اور سیکیورٹی بڑھانا مجبوری ہوتا ہے، کہ نہیں بڑھائیں گے تو اس کی جان کو خطرہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اس عہدے کا کیا فائدہ کہ ہر وقت جان کا خطرہ مسلط ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس عہدے میں رہ کر عہدے کے جو شرعی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں کر رہا، اس عہدے سے متعلق جو دعائیں نبی نے تعلیم فرمائی تھیں اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ اگر وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرتا، بھئی یہ دعائیں تو
عمرا کے لیے بھی ہے، اہل حکومت کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہر مسلمان کے لیے، چاہے امیر، چاہے غریب، چاہے تنگ دست، چاہے مالدار، ہر ایک کے لیے یہ دعائیں ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اس پر جو خوف مسلط ہے، ہر وقت جس پر جو یہ خوف کے آثار ہیں، معلوم ہوا یہ پکڑ میں ہے، عذاب الہی میں گرفتار ہے، ورنہ یہ دعاؤں کا اہتمام کرتا تو اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہوتا، اس کے اندر ایسی قوت مدافعت آتی کہ یہ ہر ایک کے ساتھ ملتا، ہر ایک کے مسئلے حل کرتا، ہر ایک کی ضروریات پوری کرتا، جو اس کے ذمے ہے وہ ذمہ داریاں پوری کرتا، اور جو تنگ دست ہے وہ بھی پریشان۔ تنگ دست اس لیے پریشان ہے کہ وہ بھی ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل ناکام ترین انسان ہوں، ساری پریشانیاں مجھے آ گئی۔ بھائی جو فقر میں مبتلا ہے وہ یہ سوچے کہ جو آج کا مالدار ہے وہ بھی تو پریشانیوں میں ہے، جو مالدار ہے وہ بھی پریشانی میں، جو غریب ہے وہ بھی پریشانی میں۔ تو ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ وہ یہ دعائیں ہیں، نبی کی تعلیم ہے، نبی کی زندگی ہے، اس پر اگر آدمی عمل کرے گا تو پریشانیاں بھی دور، مصیبتیں بھی دور۔ یہ نہیں کہ مصیبتیں آئیں گی نہیں، پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، حالات بھی آئیں گے، مگر دل مطمئن ہوگا، دل اس کا ایسا مضبوط ہوگا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ یہ سب من جانب اللہ ہے، کوئی حادثے کو، کوئی پریشانی کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرے گا، سب چیزوں کو من جانب اللہ سمجھے گا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو نبی نے تعلیم فرمائی، تو آج ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ دعائیں، ان کا خوب مذاکرہ ہو، ان کا خوب تذکرہ ہو، ان کو آپس میں یاد کیا جائے، مسجد میں حلقے لگیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ جب مسلمان عمومی طور پر ان دعاؤں کی طرف آ جائیں گے تو سب مسلمانوں کی غیب سے مدد ہوگی، غیب سے نصرت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، تو باطل کا سارا طلسم ٹوٹ جائے گا، ان کی ساری اسکیمیں خود بخود فیل ہو جائیں گی۔ مگر ہم ان دعاؤں کی طرف آئیں تو صحیح۔ تو یہ پہلی دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہے، وہ فرماتے تھے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند الکرب، پریشانی کے وقت یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے، یقول عند الکرب۔ کون فرماتے تھے یہ کلمات؟ اللہ کے محبوب۔ کس وقت؟ کرب کے وقت۔ کرب کہتے ہیں مصیبت، تکلیف، پریشانی۔ اللہ کے محبوب کو بھی تکلیف آ رہی ہے، اللہ کے محبوب کو بھی پریشانی آ رہی ہے۔ جب اللہ کے محبوب کو پریشانی آئی اس دنیا میں تو پھر کون ہے جو اس سے بچ سکتا ہے؟ معلوم ہوا یہ پریشانیاں آنا دنیا میں، یہ دنیا کا خاصہ ہے، اس دنیا کا ایک حصہ ہے۔ پھر ان پریشانیوں کے بدلے میں اللہ آخرت کی راحتیں دیتے، آخرت کے درجے دیتے۔ تو اللہ کے محبوب پر پریشانی آئی، اب اللہ کے محبوب پریشانی میں یہ کلمات ارشاد فرما رہے ہیں، گویا امت کو تعلیم ہے کہ بھئی تمہیں کوئی پریشانی آئے تو تم بھی یہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اونچے مقام کے، تو ان کے ساتھ حالات بھی ایسے ہی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے مقام کو بہت اونچا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے بدر فتح ہوا، کتنی بڑی فتح مبین اللہ نے بدر کی دی۔ اب یہ خوشی آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی خوشی ملی، صحابہ کو کتنی بڑی خوشی ملی۔ بدر سے لوٹ رہے ہیں مدینہ پاک کی طرف، مدینہ پاک میں آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئی۔ بتائیے کتنا بڑا صدمہ، کیسی غم کی خبر، بیٹی سے کیا تعلق ہوتا ہے، اور یہ اتنی پیاری بیٹی حضور کی، اور یہ خبر ملی کہ بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ بتائیے کتنا بڑا غم، کتنا بڑا صدمہ امام الانبیاء کو پہنچا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا رہے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے کہ غم کا حال آئے تو تمہیں اب کیا کرنا ہے. تو اللہ کے محبوب نے غم کا حال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، قبر مبارک پر تشریف لائے اور دعا پڑھی، دعا مانگی اور واپس چلے. جو شریعت کا حکم تھا وہ پورا کیا. بس نہ جزا فضا ہے، نہ رونا پیٹنا ہے، نہ دھاڑے مارنا ہے. تو اب کسی کو یہ غم ملا تو امام الانبیاء کے غم کو سوچیں اور انہوں نے جو عمل کیا وہ کریں. دیکھیے، تو نبی کی زندگی سے ہمیں عمل ملتا ہے، نبی کی زندگی میں سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں. تو بتائیے کہ کتنا بڑا غم، کتنا بڑا صدمہ. تو اللہ کے محبوب کو بھی حالات آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ درجات کو بڑھانے کے لیے آگے. تو یہ جو غم کی پریشانیوں کے حالات آتے ہیں، سمجھیے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں. جو قریب کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح قریب ہوگا بندہ؟ ان احکامات پر عمل کرے گا تو قریب ہوگا. تو اللہ کے محبوب کرب کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے حالات کے وقت یہ کلمات ارشاد فرماتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم. یہ ایک کلمہ. دوسرا کلمہ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اور تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. یہ تین جملے ہیں، تینوں میں کلمہ توحید ہے. تینوں میں کلمہ توحید ہے کہ غم پریشانیوں میں اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کی طرف انابت کرو، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. ان کلمات کے ساتھ یہ اعلیٰ درجہ، اپنی زبان میں یہ بھی ایک درجہ قرب کا، بس متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض رب العرش الکریم. یہ تین جملے ہیں. یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے. تو اس میں اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کا احساس دلایا ہے کہ ہم کس کے بندے ہیں. پھر کیوں اس پریشانی کو مسلط کرتے ہو اپنے اوپر؟ اس ذات کے بندے ہو، بس اس سے تعلق جو کیا ہے؟ رب ہے عرش عظیم کا، جو رب ہے آسمانوں کا، جو رب ہے زمینوں کا، جو رب ہے عرش کریم کا. تو جو آسمانوں، زمینوں، عرش کا رب ہو، اور رب کہتے ہیں جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت اس کو وہ چیز مہیا کر دے. یہ رب ہے. رب اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کو جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو اس کو اس وقت وہ چیز مہیا کر دے. یہ رب ہے. دیکھیے، چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ ماں کا دودھ. دیکھو اللہ کیسے مہیا کر دیتے ہیں. پھر جیسے جیسے بڑھتا رہتا ہے، اس دودھ میں جیسے جیسے اس کو ضرورت پڑتی ہے ویسے ویسے وٹامن اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں. جن غذاؤں کی اس بچے کو ضرورت ہے، جیسے جس پوٹیشیم، جس کلورائڈ، جس کیلشیم کی ضرورت ہے، اللہ وہ پیدا فرما رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا لیکٹوجن دودھ 1، لیکٹوجن دودھ 2. لیکٹوجن 1 وہ 3 مہینے تک کے بچوں کو، 4 مہینے تک کے بچوں کو پلا سکتے ہیں، اور لیکٹوجن 2 یہ 6 مہینے کے بچوں کو پلائیں گے. لیکٹوجن 2 اگر 2 مہینے کے بچے کو پلا دیں گے اس کو دست ہو جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے بچے کی غذا ہے، وہ چھوٹے بچے کی. اور اللہ تعالیٰ ماں کے دودھ میں یہ ساری چیزیں مہیا کر رہے ہیں. یہ ہے رب، اس کو رب کہتے ہیں. اور ڈاکٹری تحقیق یہ ہے کہ 6 مہینے تک بچے کو ماں کا دودھ دو اور کوئی پانی بھی نہ دو، کچھ بھی نہ دو. اس لیے کہ 6 مہینے تک بچے کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو ماں کے دودھ میں اللہ تعالیٰ فراہم فرما دیں گے. اب جب وہ 6 مہینے کے بعد
تھوڑا بڑا ہو گیا تو اب اس کو بیرونی غذا دو. اب اس کے لیے اللہ نے دوسرا انتظام کیا. پھر 2 سال تک دودھ کی مدت ہے، 2 سال کے بعد اب اس کے لیے دیکھو اللہ نے کتنے ساری چیزیں بنا دی، ساری کائنات کی چیزیں اس کے لیے بنا دی، کھائے اور اللہ کا شکر ادا کرے. یہ ہے رب. اب یہ تو انسان کے اعتبار سے، گائے بیل بھینس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، بکری کے بچے پیدا ہوتے ہیں، دیکھیے ان کے لیے بھی اللہ کیسا انتظام فرما دیتے ہیں. کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں، ان کے لیے کیسا انتظام فرما دیتے ہیں. سب کی غذائیں اللہ تعالیٰ سب کو مہیا کر رہے ہیں. یہ رب ہے. تو اس دعا میں رب 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 السماوات ورب الارض ورب العرش العظیم، عرش الکریم، آسمانوں کا رب، زمین کا رب اور عرش کریم کا رب. تو جب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا رب ہے تو تم تو چھوٹی سی ہستی ہو. زمین کے ساری زمین کے مقابلے میں ایک آدمی کی کیا حیثیت؟ سارے آسمانوں کے مقابلے میں ایک آدمی کی کیا حیثیت؟ عرش عظیم کے مقابلے میں ایک آدمی کی کیا حیثیت؟ تو جو ان سب کا رب ہے وہ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرے گا؟ اس کو معلوم نہیں تمہاری اس وقت کیا ضرورت ہے؟ تو یہ حال آیا ہے تو وہ ضرور اس کو پورا کرے گا. اب اس اعتماد کے ساتھ، اس توکل کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ جب آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور ان کلمات کو بار بار پڑھتا رہے گا تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اس کے دل کو سکون ملنے لگے گا. اب دیکھیے اس میں کوئی تعداد نہیں ہے کہ بھئی 100 دفعہ پڑھو، 500 دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو. جتنی دعائیں نبی کی ہیں ان میں اکثر میں کوئی خاص گنتی کا عدد نہیں آتا کہ 100 دفعہ پڑھو، 500 دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو. اور ہم لوگوں کا ذوق یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی کتنی دفعہ پڑھنی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی دفعہ پڑھ کے بھئی مطمئن ہو جاؤ، بھئی اس سے زیادہ نہیں پڑھنی. بھائی اللہ کے محبوب نے بتا دیا کہ یہ پڑھنی ہے. اب معلوم ہوتا ہے اس دعا میں تاثیر ہے. کتنی پڑھنی ہے؟ بھئی ہر ایک کے لیے الگ مقدار ہوگی. کسی کو ایک دفعہ پڑھنے سے ہی ضرورت پوری ہو جائے گی، کسی کو بار بار پڑھنے سے ضرورت پوری ہو جائے گی. جب پریشانی کی کیفیت ہونے لگے تھوڑی دیر یہ کلمات پڑھ لیں، فرض نمازوں کے بعد پڑھ لیں، مختلف قبولیت کی گھڑیوں میں ان کلمات کو پڑھ لیں. کوئی عدد جب متعین نہیں فرمایا، ہمارے لیے سہولت ہوگی کہ ہم جب بھی یاد آئے تھوڑا سے دیر تک پڑھتے رہیں، اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ کے محبوب جب پریشانی کے وقت یہ پڑھتے ہوں گے تو اللہ کی کیا رحمتیں برستی ہوں. بس وہ رحمتیں ہم پر بھی برس جائیں، اس میں سے کچھ فوار، کچھ ذرے، کچھ قطرے ہم پر بھی آ جائیں. دیکھو جب آدمی بار بار دھیان توجہ سے ان دعاؤں کو پڑھے گا بس کام بن گیا. مگر ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ جلدی جلدی بھائی 100 دفعہ پڑھ لینا، وہ جلدی 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 گنتی پوری کر لیں اور مطمئن ہو گئے. اس کا بھی اثر تو ہے، یہ نہیں کہ اثر نہیں ہے، اثر تو ہے، مگر صحیح اثر جب ملے گا جب صحیح طریقے سے ہو. اس کو پڑھیں گے، دھیان توجہ سے پڑھیں گے. بھائی دوا تو اپنا اثر رکھتی ہے، بھائی بغیر دھیان توجہ کی بھی دوا لے لیں گے اپنا اثر دکھائے گی. تو ایسے بغیر توجہ دھیان کے بھی پڑھ لیں گے تو ان کلمات کی تاثیر تو ہے، ملے گی، مگر دھیان توجہ سے پڑھیں گے تو زیادہ ملے گی، جلدی ملے گی. تو مقصود یہی ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اللہ سے تعلق جڑ گیا، کام بن گیا، کسی بھی طریقے سے جڑ گیا. تو اللہ کے محبوب نے یہ دعائیں پڑھ کر امت کو بتا دیں کہ غم کی حالت ہو، تکلیف پریشانی کی حالت ہو تو اس دعا کو پڑھ لیا کرو. اگلی حدیث ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذا کربہ امر، جب اللہ کے رسول کو کوئی پریشانی کا معاملہ پیش آتا، امام الانبیاء کو پریشانی کا معاملہ پیش آ رہا ہے تو ہما شما کا کیا کس کھاتے میں، کس گنتی میں؟ معلوم ہوا پریشانیاں، مصیبتیں اس زندگی، اس دنیا کا خاصہ ہیں. تو اللہ کے محبوب کو پریشانی ہوتی تو کبھی یہ دعائیں پڑھتے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہ روایت کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت فرما رہے ہیں
کہ یقول یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. تو یہ دعا اللہ کے محبوب پڑھتے ہیں. دیکھیے یہاں بھی کوئی گنتی کا ذکر نہیں کہ 100 دفعہ پڑھو، 500 دفعہ پڑھو، 1000 دفعہ پڑھو، کوئی عدد متعین نہیں، بس یہ پڑھنا ہے. جب ذہن پریشان ہو آدمی یہ دعا تھوڑی دیر پڑھ لے، اس کے تصور میں گم ہو جائے. یا حی یا قیوم، اے زندہ قائم رہنے والے. معلوم ہوا کہ ہم سب مرنے والے ہیں، ہم سب کو فنا ہے اور اللہ کو بقا ہے، تو ہم ایسی ذات سے تعلق جوڑ لیں. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی رحمت کے صدقے میں آپ سے فریاد طلب کرتا ہوں، آپ سے فریاد کرتا ہوں. استغیث، استغاثہ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں. یا دیکھو اللہ تعالیٰ کے حبیب اللہ سے فریاد فرما رہے، استغیث، آپ سے استغاثہ کرتا ہوں، آپ سے فریاد طلب کرتا ہوں. تو اللہ کے محبوب اللہ تعالیٰ سے استغاثہ فرما رہے ہیں، فریاد طلب کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں. یہ اور امت کو سکھا رہے ہیں کہ یوں کہہ لیا کرو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اب استغیث یہ حدیث کا جملہ ہے، نستغیث یہ جمع کا صیغہ ہے. جمع کے معنی ہو کہ ہم سب آپ سے فریاد طلب کرتے ہیں، مگر حدیث کے الفاظ میں واحد کا صیغہ ہے. تو فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس کلمے کی تکرار کرتا رہے. اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یوں بھی فرمایا، الظوا بیا ذا الجلال والاکرام، کہ یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو، یا ذا الجلال والاکرام کو لازم پکڑ لو. یعنی بار بار یا ذا الجلال والاکرام کہتے رہو. دعاؤں میں جب آدمی دعا مانگے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ کہتا رہے پھر دعا مانگے. تو اس میں بتایا کہ اس کلمے کو لازم پکڑ لو. تو گویا یہ بھی اللہ کی رحمت اتارنے کے لیے قیمتی دولت ہے. تو یہ 3 دعائیں ہوئی. اگلی روایت حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، الا اعلمک کلمات تقولینہن عند الکرب، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تو مصیبت کے وقت کہہ لیا کرے. یہ بہت نیک عورت تھیں، اللہ والی عورت تھیں، بہت ذہین عورت تھیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ، جعفر طیار، ان کی زوجہ محترمہ تھیں. تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے ہجرت فرمائی تھی حبشہ کی، اور پھر حبشہ سے مدینہ پاک ہجرت فرمائی. غزوہ خیبر کے بعد تشریف لائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے تو مدینہ کی ہجرت کی اور تم نے تو حبشہ کی ہجرت کی، اور ہم نے مدینہ کی ہجرت کی اور ہم حضور کے ساتھ رہے، تم حضور کو چھوڑ کر چلے گئے. تو غصہ آ گیا، حضور کے پاس جا کے شکایت لگا دی کہ حضرت عمر یوں کہتے ہیں. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا نہیں، تم لوگ افضل ہو، تم نے 2 ہجرتیں کی، حبشہ کی بھی ہجرت کی، مدینہ کی بھی ہجرت کی. تو فرماتے ہیں کہ بہت خوش ہوئیں، اور جن لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی تھی وہ سب حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سننے کے لیے آتے تھے کہ حضور نے کیا بتایا تھا بتاؤ، تاکہ سب خوش ہو گئے کہ ہم نے 2 ہجرتیں کی، ایک حبشہ کی اور ایک مدینہ پاک کی. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے. پھر ان کو بہت شوہر چلا جائے، چھوٹے بچے، بہت مشقت میں آئیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دعا تعلیم فرمائی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں. حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ. تو اتنی نیک عورت تھی. تو ان کو اللہ کے محبوب نے یہ دعا تعلیم فرمائی تھی کہ الا اعلمک بکلمات تقولینہن عند الکرب،
کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں جو تم مصیبت کے وقت کہہ لیا کرو؟ تم پر کتنی بڑی حادثہ آیا، کتنی بڑی مصیبت آئی، چھوٹے چھوٹے بچے اور شوہر شہید ہو گیا، اور فرمایا پھر تم یہ کہو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ کتنے چھوٹے سے کلمات سکھا دیے۔ گویا ان کلمات کے اندر ایسی طاقت چھپی ہے جو دل کے اندر ہمت پیدا کر دیتی ہے اور مصیبت اور پریشانی کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، لا اشرک بہ شیئا، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتی۔ یہ تعلیم دے دی حضور نے۔ تو اب بتائیے، انہوں نے اس کو پڑھا ہوگا اور امت کو سکھایا، اور ہمارے پاس یہ ہدیہ پہنچ گیا۔ تو کوئی مصیبت پریشانی ہو تو آدمی اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا یہ پڑھتا رہے۔ دیکھیے یہاں بھی کوئی عدد نہیں بتایا حضور نے کہ اتنی دفعہ پڑھو، اتنی دفعہ پڑھو، نہ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کتنی دفعہ پڑھوں، حضور نے دعا بتا دی، نسخہ بتا دیا، انہوں نے نسخہ لے لیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ سمجھدار تھیں، اور جب دل پریشان ہونے لگے آدمی یہ دعا پڑھ لے، یہ ہے علاج۔ یہ نہیں کہ بھئی بس گنتی پوری کرے، 100 دفعہ پڑھ لو، 200 دفعہ پڑھ لو، گنتی پوری کر لی اور بس نہیں، توجہ کرنی ہے، دھیان دینا ہے، مفہوم سمجھنا ہے، اور دھیان توجہ سے جب پڑھے گا تو پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ ہمت حوصلہ پیدا فرما دیں گے۔ اگلی دعا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تھوڑی لمبی دعا ہے، اور اس میں آخر میں یہی ہے کہ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی فی قبضتک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی مکنون الغیب عندک۔ یہ ساری باتیں اللہ کی بڑائی بیان کر کے اب کہا جا رہا ہے کہ ان تجعل القرآن قرآن العظیم ربیع قلبی، کہ یا اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے، دیکھیے، اور وجلا ہمی و غمی، اور میرے غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجیے قرآن کو۔ تو فرمایا ما قالها عبد قط الا اذهب اللہ ہمہ وابدلہ به فرجا، کہ جب بندہ یہ دعا کہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے غم پریشانی کو دور فرما دیں گے، اور سہولت اور آسانی سے اس کی پریشانی کو بدل دیں گے، پریشانی ختم، سہولت آسانی دے دیں گے۔ یہ تھوڑی لمبی دعا ہے۔ اگلی دعا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مچھلی والے نبی کی جو دعا تھی، جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کہی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ ہے۔ لم یدع بہا رجل مسلم فی شیء قط، کہ جب کبھی کوئی مسلمان اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اور اپنی حاجت اللہ کو پیش کرے گا، الا استجاب اللہ لہ، تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اب دیکھیے اس میں بھی کوئی عدد کی مقدار نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب پریشانی ہو آدمی یہ تھوڑی دیر یہ دعا پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ اس کی برکت سے میری فلاں پریشانی فلاں مشکل دور فرما دیجیے، اور پھر مطمئن ہو جائے کہ انشاءاللہ اب دور ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ چند دن کرنے کے بعد کہ میں نے تو یہ وظیفہ کیا فائدہ ہی نہیں ہو رہا، کتنے میں نے وظیفہ کر لیے فائدہ ہی نہیں ہوا۔ بھائی وظیفے کر لیے فائدہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ وظیفہ برائے وظیفہ تھا، وظیفہ برائے قرب الہی نہیں تھا۔ اگر وظیفے سے قرب الہی مقصود ہو پھر سارے کام بن جاتے ہیں، اور وظیفے سے وظیفہ ہی مقصود ہو تو پھر مقصود حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دیکھیے ساری دعائیں جو اللہ کے رسول نے تعلیم فرمائی ہیں، سب میں اللہ کی طرف انابت، اللہ سے تعلق، اللہ سے جوڑ سکھایا جا رہا ہے۔ تو جب آدمی ان دعاؤں کو اہتمام سے پڑھے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بڑھے گا، اور جب بندے کا اپنے معبود حقیقی سے تعلق بن جائے گا، بس یہی زندگی کی اصل بنیاد ہے،
یہی مقصد زندگی ہے، یہی مقصد حیات ہے کہ ہم اپنے معبود حقیقی، اپنے محبوب حقیقی سے تعلق جوڑ لیں، وہ ان کے بن جائیں، ان کے بن کر اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر ان کے بنے بغیر چلے گئے تو پھر خسارہ ہی خسارہ اور نقصان ہی نقصان ہے۔ تو ان دعاؤں سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ پریشانی مشکلوں کو برداشت کرنے کی حوصلہ اور ہمت عطا ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا جو کہ مقصد حیات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں اپنا قرب، اپنی رضا کامل نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، کروڑوں رحمتیں نازل فرما دیجئے، ان پر انوار کی بارشیں فرما دیجئے۔ انہوں نے ہمیں کیسی پیاری پیاری دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ یا اللہ ان دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ان دعاؤں کے تاثیرات ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ ہماری نالائقی کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں غفلتوں کی وجہ سے ہمیں ان دعاؤں کے تاثیر سے محروم نہ فرمائیے، ان دعاؤں کے اثرات ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ ہمیں اپنی ذات عالی سے ذاتی تعلق نصیب فرما دیجئے، اپنے قرب میں آگے بڑھا لیجئے، اپنی رضا میں آگے بڑھا لیجئے۔ یا اللہ ہم جتنی تیزی سے قبر کے قریب جا رہے ہیں، اتنی تیزی سے ہمیں اپنا قرب نصیب فرما دیجئے، اپنی رضا نصیب فرما دیجئے، اپنے محبوب کا اتباع نصیب فرما دیجئے۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانیاں سہولتیں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بیماریوں میں گرفتار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے۔ ہم سب کو ہر قسم کی عافیت سلامتی نصیب فرما دیجئے، ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، موسم کے شر سے، موسم کے فتنوں سے، موسم کی بیماریوں سے سب کی حفاظت فرما دیجئے، کامل عافیت دیجئے، کامل سلامتی دیجئے، ہر قسم کے حوادث سے بچا لیجئے، ناگہانیوں سے بچا لیجئے، پریشانیوں سے بچا لیجئے، الجھنوں سے بچا لیجئے۔ تقدیر کی جو پریشانیاں آنے والی ہیں ان کے لیے ان دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ ان دعاؤں کو یا اللہ ہمیں دل و جان سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیے جنہوں نے ہمیں ایسی پیاری دعائیں سکھا دیں۔ یا اللہ ہمیں اس کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ہماری اولادوں کو بھی مسنون دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے، ہمارے عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، ملنے جلنے والوں کو، دعاؤں کی درخواست کرنے والوں کو، سب کو یا اللہ ان مسنون دعاؤں کا اہتمام نصیب فرما دیجئے۔ ہمیں اپنے پیارے نبی کی تعلیم فرمودہ دعاؤں سے قلبی لگاؤ عطا فرما دیجئے، ان کا یاد کرنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ان کو وقت پر اور موقع پر پڑھنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، ہماری زندگی کا وظیفہ حیات بنا دیجئے، ہمیں ان دعاؤں کی برکات سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ یا اللہ کتنے مسلمانوں کے یہاں شادیاں ہو رہی ہیں، سب کی شادیوں میں برکتیں عطا فرما دیجئے، خیریں عطا فرما دیجئے، ان شادیوں کو خوشیوں کا ذریعہ بنا دیجئے، جوڑ کا ذریعہ بنا دیجئے، محبتوں کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اور یا اللہ جو خرافات ہو رہے ہیں، جو منکرات ہو رہے ہیں، سب کو معاف فرما دیجئے۔ ہماری نالائقی ہے، ہماری کوتاہی ہے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔
لیجیے، یا اللہ اس کی نحوست سے بچا لیجیے، اس کے وبال سے بچا لیجیے، سب کو اپنے حفظ و پناہ میں لے لیجیے۔ آپ کی رضا والے کاموں میں ہمیں رغبت عطا فرما دیجیے، شوق اور ذوق عطا فرما دیجیے۔ آپ کی نافرمانی والے کاموں سے ہمیں بچا لیجیے، ہماری طبیعتیں وہاں سے ہٹا دیجیے، اطاعت میں لگا دیجیے، معصیت سے بچا لیجیے۔ یا اللہ اپنی اطاعت میں لگا لیجیے، اپنی معصیت اور نافرمانی سے ہمیں بچا لیجیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو دنیا سے رخصت ہو چکے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دیجیے، ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دیجیے۔ یا اللہ ان پر رحمتوں کی بارشیں فرما دیجیے، ان کو اپنے یہاں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اکابر مشائخ، اساتذہ، والدین میں سے جو حیات ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیجیے، ان کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر سلامت رکھیے، ان کی برکتوں سے امت کو مالا مال فرما دیجیے۔ اللہم اہد الناس والجان اجمعین، اللہم اہد الناس والجان اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے محبوب کے وسیلے سے قبول فرما لیجئے، اولیاء کاملین کے صدقے قبول فرما لیجئے، اپنی رحمت کاملہ کے طفیل قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔